اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو کتاب نہج البلاغہ پڑھیں گے، ہم اس کا خطبہ نمبر 131 پڑھیں گے۔ تو یہ ہے کتاب نہج البلاغہ، جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا یہ صفحہ نمبر 366 ہے، اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 131۔ دنیا و آخرت اپنی بھاگ دوڑ اللہ کو سونپے ہوئے اس کے زیر فرما ہے، اور آسمان و زمین نے اپنی کنجیوں اس کے آگے ڈال دی ہیں، اور تر و تازہ و شاداب درخت صبح و شام اس کے آگے سر بجسجود ہیں، اور اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں، اور اس کے حکم سے پھل پھول کر پکے ہوئے میووں یعنی کہ پکے ہوئے میووں کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح کھل کر بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑکھڑاتی نہیں، اور ایسا گھر ہے جس کے کھمبے سرنگوں نہیں ہوتے، اور ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ اس خطبے کے ذیل میں ایک اور بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی بعثت کا سلسلہ رکا پڑا تھا، اور لوگوں میں جتنے منہ تھے اتنی باتیں پھیلی گئی تھیں۔ چنانچہ آپ کو سب سے رسولوں سے آخر میں بھیجا گیا، اور آپ کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹ پھیڑے ہوئے تھے، اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے تھے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک الفاظ کی تشریح کرتا چلوں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے سب سے آخر، اور آپ کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وحی کا مطلب کہ اللہ کا بندے کو پیغام کا سلسلہ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فرشتوں کا انسان کے ساتھ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ وحی کا سلسلہ یعنی کہ پیغام کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ تو آپ کو قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا زمین پر بند ہو گیا، جیسے کہ انجینئر صاحب کے فرقے کے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ دل کے اندھے کا منتہائی نظر یہی دنیا ہوتی ہے، اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس پر پار چلی جاتی ہیں، اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور اندھا اس پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ بصیرت اس سے آخرت کے لیے زاد راہ حاصل کرتا ہے، اور بصیرت اس کی سر و سامان لگا رہتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہوتا ہے اور کبھی اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے کہ وہ کبھی مرنے میں راحت نہیں محسوس کرتا، اور حص حکمت کی طرح جو قلب مردہ کے لیے حیات، اندھی آنکھوں کے لیے بینائی، بہرے کانوں کے لیے شنوائی، اور تشنہ کام کے لیے سیرابی ہے، اور اسی میں پورا سامان و کیفیت سر و سامان کی حفاظت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں سجائی دیتا ہے، اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے، اور حق کا آواز سنتے ہو، اس لیے کہ کچھ حصے کی وضاحت کرتے ہو اور بعض حصوں کی صداقت کی گواہی دیتے ہو، اور یہ ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریے نہیں پیش کرتا، اور نہ ہی اپنے ساتھی کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور پر لگا دیتا ہے، مگر تم نے دلی قدوتوں اور گھوڑے پر اگے ہوئے سبزہ کی خواہش پر ایکا کر لیا ہے۔ امیدوں کی چاہت پر تم میں صلح صفائی ہے، مال کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو، تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے، اور فریبوں سے تمہیں بہکا رکھا ہے۔ میرے اور تمہارے نفسوں کے درمیان اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ تھا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 131۔